اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ، دعا مانگنے کے آداب، کل کے مضمون کا باقی حصہ۔ تیسرا، دعا اخلاص اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ دعا گہرے اخلاص اور پاکیزہ نیت سے مانگیے، اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ جس اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حالات کا پورا یقینی علم رکھتا ہے اور آپ پر انتہائی مہربان بھی ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی پکار سنتا اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ نمود و نمائش، ریاکاری اور شرک کے ہر شعبے سے اپنی دعاؤں کو بے آمیز رکھیے۔ قرآن میں ہے، پس اللہ کو پکارو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، سورہ مومن آیت 6۔ اور سورہ بقرہ میں ہے، اور اے رسول جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں میری دعوت قبول کرنی چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ راہ راست پر چلیں، سورہ بقرہ آیت 186۔ اس مضمون کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، دین کا کام کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیجئے۔ یا اللہ جہنم کے راستوں سے آڑ کر دیجئے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرمائیے، اپنے حلال میں سے دیجئے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔